یہ تقریباً پچھلے 4-5 سال سے ہم نے اپنے مدرسے کے اندر یہ نظام بنایا تھا کہ اگر کوئی مدرس ہمارا خدا نہ خواستہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے جانے کے بعد اس کے بچے، اس کی بیوی وہ بے سہارا نہ ہوں، اور گھر جس طریقے سے ان کا چل رہا تھا اسی طریقے سے گھر چلتا رہے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ نظام بنایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو اگر بچے اس کے چھوٹے ہیں، ابھی کمانے کے لائق نہیں ہیں، تو ہم ان کو اس کی تنخواہ پوری اس کی بیوہ کو دیتے ہیں۔ یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے، ابھی تک اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا حادثہ پیش نہیں آیا ہے۔ اور جب بچے اس کے بڑے ہو جائیں گے اور وہ خود کفیل ہو جائیں گے تو تا عمر اس کی بیوی کو اس کی آدھی تنخواہ ہم دیتے رہیں گے، تاکہ وہ اپنے ہاتھ اپنے بچوں کے آگے نہ پھیلائے، بلکہ اپنے جو شوہر نے مدرسے کی خدمت کی ہے جتنے دن بھی، اس خدمت کے عوض میں تا زندگی اس کو پیسہ ملتا رہے۔ اس طریقے کا ہم نے نظام بنا رکھا ہے، اور یہ تقریباً 4 سال پہلے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ مدرس جب اس کے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ہم اس کی تنخواہ میں شروع ہم نے کیا تھا 500 روپے سے، کہ ہم 500 روپے اس کی تنخواہ میں اضافہ کر دیتے تھے، اور اب ہم نے اس کو بڑھا کر 1000 روپیہ کر دیا ہے کہ 1000 روپیہ اس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جاتا ہے جس مہینے سے بھی بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور یہ اضافہ اس تنخواہ کے علاوہ ہے جو سالانہ ان کے ہاں ہمارے مدرسے کے اندر اساتذہ کے تنخواہ میں جو اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مدرس ہے اور وہ کسی خراب بیماری سے یا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی ایسی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے اس کو مدرسے سے 2 مہینہ 3 مہینہ یا مہینہ بھر غائب رہنا ہے، چھٹی ہے، تو ہم نے یہ نظام بنایا ہے کہ ایسے کسی بیماری میں اس کا علاج پورا وہ ہم مدرسے کی طرف سے کرتے ہیں۔ پورا علاج مدرسہ اس کا خرچہ اٹھاتا ہے، اور جتنے دن بھی وہ چھٹی پر ہے اتنے دن کی اس کی تنخواہ ہم اس کو پورا دیتے ہیں، تاکہ اس کو اپنا گھر چلانے میں کوئی دشواری اور دقت نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ جب کوئی مدرس ہے اور ابھی جوان ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، تو ہم پہلے 10,000 روپے سے ہم نے شروع کیا تھا، لیکن اب اس کو ہم نے 15,000 کر دیا ہے۔ 15,000 روپیہ اس کو ہم دیتے ہیں، اور 2 ہفتے کی چھٹی اس کو مدرسے کی طرف سے با تنخواہ دی جاتی ہے، تاکہ ابتدائی دن وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ گزارے۔ کچھ محبت تعلق کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ کھلانا پلانا ہوتا ہے، کچھ گفٹ دینا ہوتا ہے، تاکہ دونوں کے درمیان میں رابطہ اور محبت بڑھے اور زندگی آسانی سے گزرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے طلباء کو، جو پنجم کے طلباء ہیں، ششم کے طلباء ہیں، ہفتم کے طلباء ہیں، ان بچوں کو ہم وظیفہ دیتے ہیں ہر مہینے 200 روپیہ۔ جتنے بھی طلباء ہیں سب کو وظیفہ دیا جاتا ہے، تاکہ وہ اپنی تعلیمی سرگرمی کو جاری رکھیں اور چھٹی وغیرہ لے کر وہ گھر کی طرف نہ جائیں۔ استاذ کوئی ہے اگر وہ حج کے لیے جاتا ہے تو اس کی بھی پوری چھٹی ہماری طرف، ہم مدرسے کی طرف سے با تنخواہ ہے، اور تنخواہ بھی ہم اسے دیتے ہیں، اور 40 دن کی ہم نے اس کی چھٹی متعین کی ہے کہ 40 دن وہ حج کے سفر پہ جائیں گے تو اس کی تنخواہ بھی آپ دیں گے؟ اس کی تنخواہ بھی، اس حج کے سفر کی جو 40 دن کی چھٹی ہوگی اس چھٹی کی تنخواہ بھی ہم ان کو دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے قوانین بتائے ہیں اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ 4 سال طریقے سے عمل ہو رہا ہے الحمدللہ۔ جو حضرات حج کے لیے گئے ہیں ان کو ہم نے پیسہ دیا ہے، جو حضرات بیمار ہوئے ہیں ان کو ہم نے خرچہ بھی دیا ہے، ان کی تنخواہیں بھی دی ہیں۔ اساتذہ کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اضافہ ہر مہینے ہوتا رہتا ہے، جس مہینے سے بھی ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو تعلیمی 6 گھنٹے ہیں وہ 6 گھنٹے کی ہم ان کو تنخواہ دیتے ہیں۔ اس تنخواہ کے علاوہ اگر ہم اپنے اساتذہ سے کوئی اضافی خدمت لے رہے ہیں، کوئی نگرانی کر رہے ہیں، مثلاً بعد مغرب تعلیم کی نگرانی ہو رہی ہے، مثلاً کھانا بچوں کو کھلانا ہے اس کی نگرانی ہو رہی ہے، مثلاً نماز کے وقت بچوں کو اٹھانا ہے اس کی نگرانی ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کا بھی ہم وظیفہ الگ سے اساتذہ کو دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جن استادوں کو 20 سال ہو جائیں مدرسے کے اندر تو 20 سال کے بعد ایک بونس کے طور پر ان کی تنخواہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو 30 سال کے ہو جاتے ہیں 30 سال کے بعد پھر الگ ایک بونس کے طور پر ان کی تنخواہ کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اس پر ہے کہ بھئی آپ نے اتنے سال ہمارے مدرسے کے اندر گزار دیے ہیں، اس کے عوض میں ہم نے نظام بنایا ہے کہ یہ ان کی تنخواہ کے اندر ہم اس کو اضافہ کر دیتے ہیں۔